اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت آصف زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں وہ اسے آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کو ڈوگر عدالت سوٹ کرتی تھی. اچھا عوامی دباؤ کے تحت سول سوسائٹی دیگر سیاسی جماعتیں, ہماری پارٹی کا بڑا مرکزی کردار تھا, ان کے دباؤ کے تحت انہیں یہ بحال تو کرنی پڑ گئی. حالانکہ اگر انہوں نے بحال کرنی ہوتی تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس جملے پہ ہی وہ اس کو بحال کر دیتے, نہیں کی. اچھا اب چونکہ نہیں کی تو آپ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے وہ فیصل رضا عابدی نے جو یہ بات کر دی ہے, میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بھائی ہے اپنا چھوٹا, ہم نے تو اس کو سمجھایا بھی ہے کہ بھائی یہ شرلیاں اس طرح کی چھوڑتے ہیں, اور اس لیے کہ پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا گیا اس کو, اور مستقل کبھی پریس کانفرنسیں ہوئیں, کبھی مذاق اڑایا, ٹاک شوز میں بیٹھ کے. ایک آدھ نہیں ہے, فیصل رضا عابدی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو سیاست کے انڈے کی جھلی سے بھی پورے باہر نہیں آئے ہیں, اور وہ چیف جسٹس کو برا بھلا کہتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ادارے ہوتے کیا ہیں. اداروں سے جب آپ تصادم کرتے ہیں تو پھر ملک جو ہے نا وہ ٹوٹنے کی طرف جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ عدالت نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے, ایک تحمل کا عظیم الشان مظاہرہ کیا ہے, اور انہوں نے بہت سارے یعنی کہ ایسی باتیں جو کہ انہیں نہیں سننی چاہیے تھیں ان کے حصے میں آئیں, اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا ہے. اور فیصلے جو ہیں, بات مزیدار یہ ہے کہ اگر وہ فیصلے کوئی مفاد عامہ کے خلاف ہوتے یا موجودہ حکومت جو ہے عوام کو کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچا رہی ہوتی یا اداروں کو کوئی بہت زیادہ اس کی تحسین یا اس کی توقیر بچا رہی ہوتی پھر تو بات بھی تھی. بھائی کچھ لوگ کرپشن کر رہے ہیں, ان کے کرپشن کے رستے میں جب رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. بھائی آپ کرپشن کرنی چھوڑ دیں, آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں چلے گا. آپ کرپشن کریں گے تو کیس آپ ہی کے خلاف چلے گا. مشاہدہ صاحب, میں سردار صاحب سے بھی گفتگو ادھر بھی لے جاؤں گی, لیکن میں جس پوائنٹ پہ میں آپ کا پوائنٹ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ, یہ جو گیلانی صاحب نے باتیں کی ہیں, یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے؟ یہ محاذرائی کریں گے, راجہ پرویز اشرف نہیں پیش ہوں گے, یہ کیا کریں گے؟ یہ حملہ کریں گے, یہ لانگ مارچ کریں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی کیا پالیسی ہوگی جس کے تحت خدا نخواستہ دو اداروں میں شدید تصادم ہو جائے گا, جس کی اور دیگر پارٹیز جس کی انڈیکیشن دے رہی ہیں بار بار. کیا کریں گے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بڑے محترم ہیں. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر وہ اپنے خاندانی کو قابو میں رکھتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر کے اپنے بچوں کو تو قابو میں رکھ نہیں سکے. ہر چوتھے دن پرائم منسٹر ہاؤس سے یا پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی کیس نکلتا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب تو 4.5 سال وزیر اعظم, ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہمالیہ روئے گا, تو ہمالیہ تو نہیں رویا نا, لوگوں نے تو مٹھائیاں تقسیم کی. یہ تو بیچارے دلہن ایک رات کی ہے موجودہ وزیر اعظم. ان کے آنے جانے پہ اب تو ویسے بھی الیکشن بالکل قریب ہے, تو بھائی یہ تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہونا یہ چاہیے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس لیے گھر گئے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا. اگر وہ عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کرتے تو وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواہشات رکھنا جو ہے یہ ملک کے حق میں نہیں ہے کہ آئین کی تشریح بھی ہم کریں گے, عدلیہ کے فیصلے جو ہے ہماری مرضی سے ہوں گے تو وہ ہمیں منظور ہوں گے. تو بھائی یہ تصادم یک طرفہ ہے, عدلیہ تصادم نہیں کر رہی, اور یک طرفہ تصادم جو ہے جو کرپشن کو بچانے کے لیے ہے اس نے ماضی میں بھی شکست کھائی ہے, ماضی قریب میں, اور مستقبل میں بھی جو مستقبل قریب ہے اس میں بھی شکست کھا جائے گی. ٹھیک ہے سردار صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ایک پولیٹیکل ویژن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس طرح کی بات کہنا کہ ملک کو توڑنے کے منعرف ہوگا, اور مطلب ہے یہ کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ اس کو برداشت نہیں کرے گا, اور مطلب ہے ہم ہر طرح سے اس کو ریزسٹ کریں گے, عوام بھی ریزسٹ کرے گی, and to quote unquote and we will resist instead of taking the decision lying down. اب اگر ایک فارمر وزیر اعظم ملک کا یہ کہتا ہے ایک ادارے کے لیے, تو عوام کیا سمجھے؟ مطلب ہے ہر چیز سے لا تعلقی ہے, صرف 2 ادارے ہیں جو پچھلے 4 سال سے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک بھی اس میں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. جی جیسمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا. میں تو سن کے اتنا حیران اور پریشان ہو گیا
یہ بات یوسف رضا گیلانی صاحب کے منہ سے نکلی جو ہے، یہ اس خاندان سے ان کا تعلق ہے جو پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں، اور آج کیونکہ ان کی پرائم منسٹرشپ 4.5 سال کے بعد ایک عدلیہ کے فیصلے کی وجہ سے اور ختم ہوئی ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک ہی ختم ہو جائے گا اور فیڈریشن جو سی ہے خدا نہ خواستہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ اس پارٹی میں ہے جس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ایک وفاقی پارٹی ہے، زنجیر ہے پاکستان کی، تو وہ ایسی بات کریں، یعنی پرائم منسٹر ہونے 4.5 سال پرائم منسٹر رہے ہیں جی، اور پھر اس قسم کی ارسپانسبل اور وائلڈ سٹیٹمنٹ دینا۔ بات یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے 4.5 سال گیلانی صاحب کا جو گورننس تھی، یعنی اتنی بری گورننس تو پاکستان میں آج تک دیکھی نہیں گئی۔ اب ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا تھا تو ہمیں کرپشن کرنے کا، مس گورننس کرنے کا رائٹ ہے۔ اب دنیا بدل گئی، عدلیہ آزاد ہو گئی 2008 میں، میڈیا آزاد ہو گیا، یہ ان کی سوئی وہیں اڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مانیاں کریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دوسری بات جو ہے کہ عدلیہ جو ہے اللہ کے فضل سے آزاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ انتظامیہ آزاد ہے اور نہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ بھی آزاد نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ انتظامیہ جی، ایوان صدر سے چلتی ہے، سارے وزیر، سارے گورنر وہ اپوائنٹ کرتے ہیں، فیصلے سب وہ کرتے ہیں، پرائم منسٹر تو ایک ڈمی سامنے کھڑا کیا گیا۔ اور اب بدقسمتی سے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ قومی اسمبلی کو بھی ہاسٹیج بنا دیا گیا ہے۔ اس صدر کی وہ $60 ملین کی کرپشن کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی دو پہ لگا دیا گیا ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آرڈیننس بلڈوز کر کے اس کو پاس کیا گیا تاکہ پرائم منسٹر بچ سکے، پرائم منسٹر نمبر 2 بچ سکے اور وہ خط نہ لکھنا پڑے۔ میں نے یاسمین پریزیڈنٹ زرداری کو کم از کم 10 موقعوں پہ جب میں ان کے ساتھ تھا، گورنمنٹ میں تھا، میں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ خط ان کو لکھنے دیں، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے تحت سوئس گورنمنٹ نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، ان کی پارلیمنٹ کے تھرو ریٹیفائی ہوا ہوا ہے انٹرنیشنل لا، جس کے تحت سٹنگ ہیڈز آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹس جی، ان کے خلاف کیسز نہیں ہوں گے کیونکہ وہ امیونٹی ہے۔ تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں خط لکھ دیتے؟ وہ نہیں مانے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں مانے۔ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ جب این آر او ہوا تو سندھ ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ کیسز شوڈ بی withdrawn اگینسٹ دی پریزیڈنٹ۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب گئے وہاں جنیوا میں، جنیوا جا کے سارا کیس کی ساری فائل ایویڈنس سارا ہائی کمشنر وہ لندن کے ہائی کمشنر وہ لے گئے، اور جس بات کا مجھے خدشہ ہے کہ وہ پیسے وہاں سے اڑ گئے۔ اب ان کو خطرہ ہے کہ جب یہ خط لکھا جائے گا تو سوئس کورٹ کہے گی کہ اب کیوں یہ خط لکھ رہے ہیں، پیسے تو آپ لے چکے ہیں۔ اصل مسئلہ جاسمین وہ $60 ملین کا ہے، وہ $60 ملین اب تک غائب ہو چکا ہے اور خط لکھنے سے یہ ایکسپوز ہوں گے، بری طرح ایکسپوز۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی سردار صاحب۔ ٹھیک ہے، دس از یور ٹیک آن دس۔ جسٹ ون پوائنٹ ایڈ آن کیجیے گا، پیپلز پارٹی کی کو مد نظر رکھتے ہوئے محترمہ کے ساتھ آپ نے یو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود ہر، نو ڈاؤٹ، گریٹ لیڈی، لیکن یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ 27 اگست کو یہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ جو ہاکس ہیں ود ان دا پارٹی وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو جائے سو دیٹ دا سپریم کورٹ از ایونچولی بلیمڈ کہ دیکھا پھر جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ جاسمین کہ ان لوگوں کے پاس اب انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے، ووٹر کے پاس جانا ہے، ان کو کہنے کا کچھ نہیں ہے، they have got nothing to say۔ اب یہ اپنا گریونس کا کیس تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم تو کام کرنا چاہتے تھے، اس چیف جسٹس نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، عدلیہ نے کام نہیں کرنے دیا،
ہم کیا کرتے، ہم بجلی کیسے لاتے، ہم گیس کیسے ٹھیک کرتے، ہم ریلویز کو کیسے چلاتے، سٹیل مل کیسے ہم چلاتے، تو ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا. یہ ایک اپنا کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں، ایک مرثیہ لکھ رہے ہیں، شہادت کا مرثیہ، جو کہ الیکشنوں میں جا کے انہوں نے پبلک کو اب یہ مرثیہ دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی اب صرف یہی رہ گئی ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے نیو کیس ٹو گو ٹو دی الیکٹریٹ کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. اور چیف جسٹس پارشل تھا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد سعید غانی صاحب 2-3 امپورٹنٹ باتوں کا جواب دیں گے. ایک تجزیہ جو ہے، کچھ تجزیہ نگار وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہونے کے لیے ہی نہیں دینا چاہتے، یہ کانفرنٹیشن ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ نہ ہماری نہ تمہاری. ویلکم بیک ناظرین. سعید غانی صاحب، یہ جو 2 موقف آپ کے سامنے آئے، کافی ساری باتیں آئی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیں، ایک تو کنفیوز کرتے ہیں مشاہد اللہ صاحب جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں ان کو اور جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو. کرپشن کے کیسز میں جتنی ججمنٹس آئی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہماری طرف سے کوئی اس کے اوپر رد عمل آیا ہو. ہم نے کوئی بات نہیں کی. اگر کہیں کرپشن ہو رہی ہے، کسی کو پکڑا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن اگر پولیٹیکل ڈیسیشنز آتے ہیں تو اس پر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ نہیں آنے چاہیے. گیلانی صاحب کی انہوں نے کہا جی پوری ان کو پتہ ہی نہیں تھا اگر فیملی کو سنبھال لیتے. چلے وہ الگ بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی فیملی کو نہیں سنبھال سکے تو گیلانی صاحب سے کیا گلا کرنا کہ اپنی فیملی کو سنبھال سکے یا نہیں سنبھال سکے. لیکن اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے تو یہ بہتر ہوتا کہ گیلانی صاحب کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کے ان کو فارغ کیا جاتا، بجائے اس کے کہ جس طرح سے ان کو نکالا گیا ہے. ہمارا اعتراض ان کے نکالے جانے کے طریقہ کار کے اوپر ہے. دوسرا، آصف احمد علی صاحب بہت ہی سینئر اور بڑے معتبر آدمی ہیں. انہوں نے ابھی کہا کہ 4 سال سے بڑی بیڈ گورننس ہے. میرا خیال ہے 3 سال تک تو یہ خود بھی غالباً منسٹر رہے ہیں ہماری اس کے اندر کیبنٹ کے اندر. پھر $60 ملین کی بھی بات کرتے ہیں کہ صرف وہی ایک وجہ ہے. اور $60 ملین کا کیس آج کا نہیں ہے، یہ 1990s کا ہے، مڈ 90s میں جو کیسز بنے اس وقت کا ہے. اور اس وقت تو زیادہ شور شرابہ ہوتا تھا. اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے کیسز تھے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں غلط ثابت ہو گئے ہیں. لیکن یہ والا ڈرافٹ کیس جھوٹا ثابت نہیں ہوا. کہاں ہوا ہے؟ پنڈی کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں سوئس عدالت نے جو ججمنٹ دی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایس جی ایس کوٹیکنا کے جو کیسز تھے جن کے ہی ریفرنس میں وہ سوئس اتھارٹیز میں سوئس عدالتوں کو لکھے گئے تھے خطوط، وہ کیسز این آر او کے بعد یہاں ری اوپن ہوئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں، اور ان ساری پروسیڈنگز کو سپریم کورٹ نے مانیٹر بھی کیا ہے.